نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور زندگی کے ساتھ ساتھ آخری دم موت تک کے طریقے ہمیں بتائے۔ اسی سلسلے میں آج غسل میت اور تکفین کے طریقہ کار پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ زندگی پلک چپکتے گزر جاتی ہے، کوئی 100 سال بھی جیے تو بالآخر اس کو جانا ہے، اور اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں۔ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ کہہ دیجئے جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو وہ تمہیں پہنچ کر رہے گی، پھر تم چھپے اور کھلے کے جاننے والے کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے، اور وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے تمام کام بتلا دے گا۔ اسی طرح سورۃ المنافقین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر اسے اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ بخوبی جانتا ہے، پھر آخر وہ دن آ پہنچتا ہے جس کو آنا ہی تھا۔ تو زندگی کے ساتھ ساتھ ایک مومن کو فکر آخرت بھی رہتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کون سا مومن افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے اخلاق والا۔ اس آدمی نے کہا، کون سا مومن دانش مند ہے؟ آپ نے فرمایا، جو موت کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے اور اس کے لیے اچھے طریقے سے تیاری کرتا ہے، یہی لوگ عقل مند ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے آج ہم غسل میت اور تکفین کی اس ٹریننگ ورکشاپ میں انشاءاللہ العزیز کچھ چیزیں سیکھیں گے، جس میں لوگوں کو غسل میت کا مسنون طریقہ بتانا اور مسنون طریقے پر عمل کی اہمیت کو اجاگر کرنا، پھر خواتین کی میت کا مسنون طریقے سے غسل اور کفن کر کے عوام الناس کی خدمت کرنا، میت کے لواحقین کی دلجوئی کرنا اور ان کی رہنمائی کرنا، لوگوں کو قرآن سنت کے ساتھ اپنا تعلق استوار کرنے اور اپنی زندگی کو اس طریقے پر گزارنے اور آخرت کی تیاری کرنے کے لیے رغبت دلانا ہمارا مقصد ہے۔ الہدیٰ میں شعبہ غسل میت اور تکفین کے تحت دی جانے والی سروسز میں غسل اور تکفین، ٹریننگ اور تربیت اور درس شامل ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وفات کے بعد فوراً کرنے والے کام کیا ہیں۔ موت کی خبر ملنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے اور میت کی آنکھیں بند کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے فوت شدہ افراد کے پاس آؤ تو ان کی آنکھیں بند کر دیا کرو، کیونکہ نظر روح کا پیچھا کرتی ہے، اور خیر والی بات کیا کرو، کیونکہ گھر والے اس وقت جو کہتے ہیں اس پر آمین کہی جاتی ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ پھر میت کے ہاتھ پاؤں سیدھے کریں، پاؤں کے انگوٹھوں کو ملا کر ایک پٹی سے باندھ دیں، اور اگر منہ کھلا رہ گیا ہو تو ایک چوڑی پٹی سے باندھتے ہوئے سر کے اوپر گرہ لگا دیں۔ پھر میت کو ایک رنگین چادر سے ڈھانپ دینا چاہیے اور اس کے زیورات یا گھڑی وغیرہ اتار لینی چاہیے۔ اس کے بعد قریبی رشتہ داروں کو اطلاع دینا ہے۔ کفن دفن کے اخراجات میت کے چھوڑے ہوئے مال میں سے کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ اسی طرح میت کے ذمہ اگر کسی کا کوئی قرض ہے یا کوئی واجبات ہیں جن کا آپ کو علم ہو، ان کی ادائیگی کے اور اس کے بقایا مال میں سے کر کے اس کے قرض جو ہیں وہ ادا کرنے چاہیے۔ اور بالفرض میت نے اگر اتنا مال نہیں چھوڑا کہ یہ تمام اخراجات پورے ہو سکیں
تو رشتہ دار یا دوسرے مسلمان اس کی طرف سے ادائیگی کا ذمہ لے لیں، مگر یہ کام دفن سے پہلے کر لینا چاہیے۔ میت نے کوئی وصیت لکھ رکھی ہو تو اس کو جلد از جلد پڑھ کے اس پر بر وقت عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ بھی یاد رہے کہ جو وصیت شریعت سے ٹکراتی ہے اس پر عمل نہیں ہوگا۔ دفنانے کی جگہ اور نماز جنازہ کا وقت مقرر اور متعین کر لیں، اور جس علاقے میں وفات ہو کوشش کی جائے کہ اسی جگہ دفنانے کا انتظام کیا جائے۔ میت کی طرف سے ماضی میں اگر کسی کی حق تلفی ہو گئی ہو تو جنازے کے شرکاء سے درخواست کریں کہ سب کھلے دل سے میت کو معاف کر دیں، پھر میت کے لیے مسنون دعائیں کریں اور لواحقین سے تعزیت کریں۔ یہاں کچھ کارڈز اور کچھ کتابیں اس موضوع سے متعلق ہیں، جس میں میت کی بخشش کی دعائیں ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر مسنون دعائیں ایک جگہ اکٹھی کی گئی ہیں۔ پھر اسی طرح میرا جینا میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے، یہ بک ایسی ہے کہ جس میں زندگی سے موت تک ہونے والے تمام امور اور اس کے بعد وفات سے لے کر قبر تک کے تمام مسنون امور جو ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے اور ان پر رہنمائی دی گئی ہے۔ اسی طرح قبر کے 3 سوال، یہ ایسی بک ہے جس کے اندر قرآن و سنت میں موجود قبر کے حوالے سے جتنے بھی سوالات یا اشکال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر باتیں، شریعت میں آنے والے جتنے بھی احکامات ہیں وہ سب ایک جگہ پہ اکٹھے کیے گئے ہیں۔ پھر اسی طرح حسن انجام اور آخری سفر کی تیاری، اس کے ساتھ ساتھ یہ پمفلٹ غسل میت اور کفن پہنانے کا طریقہ شارٹ فارم میں اویلیبل کیا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کفن کا جو پیکٹ الہدا میں اویلیبل کیا جاتا ہے اس میں بھی یہ پمفلٹ رکھا جاتا ہے تاکہ لواحقین کو میت کے غسل اور کفن پہنانے میں رہنمائی مل سکے۔ یاد رکھیے میت کو غسل دینے، کفنانے اور دفنانے کا بڑا اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی میت کو غسل دیا پھر اس کی پردہ پوشی کی اس کو 40 مرتبہ بخش دیا جائے گا۔ جس نے کسی میت کو کفن پہنایا اللہ اس کو جنت کا باریک اور موٹا ریشم پہنائے گا۔ پھر جس نے کسی میت کے لیے قبر کو کھودا اور اس کو دفن کیا اس کو بھی ایسا ہی اجر دیا جائے گا جیسا کہ اس نے قیامت تک کے لیے اسے ایک مکان میں بسا دیا ہو۔ غسل کے لیے درکار اشیاء جو کہ غسل کے لیے پہلے سے موجود ہونی چاہیے، ان میں سب سے پہلے غسل کے لیے استعمال کیا جانے والا تختہ ہے یا کوئی سٹینڈ ہے۔ پھر اسی طرح 2-3 بالٹیاں اور مگے ہیں۔ وافر مقدار میں صاف اور نیم گرم پانی کی موجودگی ہونی چاہیے۔ بیری کے پتے، صابن، شیمپو، کافور، کنگھی اور ایک کینچی جو بوقت ضرورت کام آ سکے۔ پھر چند جوڑے ربڑ یا کپڑے کے دستانے کے موجود ہونے چاہیے، ماسک یا گاؤن یا پھر ہینڈ سینیٹائزر بوقت ضرورت۔ 3 عدد گہرے رنگ کی چادریں جو میت پر دوران غسل پردہ کرنے اور اٹھانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ اسی طرح روئی کا بنڈل، 1 یا 2 عدد تولیے اور ڈسٹ بن یا شاپنگ بیگ ڈسپوز آف کرنے کے لیے، اور اسی طرح سے کفن موجود ہونا چاہیے۔ پھر غسل دینے کی جو جگہ ہے اس کے حوالے سے یہ ہے کہ ایسی جگہ ہو جہاں پردے کا مناسب انتظام ہو اور پانی کی نکاسی آسان ہو، جگہ اتنی کشادہ ہو کہ تختے کے علاوہ غسل دینے والوں کے بیٹھنے یا کھڑے اور غسل کا سامان وغیرہ رکھنے میں دقت نہ ہو۔ اگر غسل خانے میں گنجائش زیادہ نہ ہو تو پردے کے انتظام کے ساتھ کسی کمرے یا برآمدے میں بھی غسل دیا جا سکتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد کسی مرد کے سطر کو نہ دیکھے اور کوئی عورت کسی عورت کے سطر کو نہ دیکھے۔ پھر آگے یہ ہے کہ غسل کون کروائے۔ یاد رکھیے کبھی قریبی رشتہ دار غسل دینے کے زیادہ مستحق ہیں۔ پھر اسی طرح سے دین کا علم رکھنے والے اور آداب غسل سے واقف لوگ غسل دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے والے صحابہ کرام میں علی رضی اللہ عنہ آپ کو غسل دے رہے تھے، اور غسل میں مدد کرانے والے صحابہ کرام میں عباس، فضل اور اسی طرح قسم رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کہ ایک آزاد کردہ غلام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کروٹ بدل رہے تھے۔ شقران رضی اللہ عنہ اور اسامہ
رضی اللہ عنہ پانی بہا رہے تھے اور اوس رضی اللہ عنہ نے آپ کو اپنے سینے سے ٹیک دے رکھی تھی۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فیملی کے لوگ اور قریب ترین لوگوں کو غسل کروانا چاہیے۔ یہاں میں یہ بات آپ سب کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی کہ خاص طور پر خاتون میت کے غسل کے لیے گھر والوں میں جو خواتین ہیں، گھر والوں میں سے لواحقین میں سے، مثلاً اگر ماں کی وفات ہو گئی ہے، والدہ محترمہ کی، تو ان کی بیٹیاں اس بات کی زیادہ حقدار ہیں کہ وہ اپنی والدہ کو غسل دیں۔ اسی طرح اگر بہن ہے یا پھر بیٹی ہیں، گھر کے افراد میں سے قریب ترین افراد اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ وہ اپنی میت کو خود غسل دیں۔ اور اس لحاظ سے ہمارے ہاں جو چیزیں پائی جاتی ہیں کہ وفات کے بعد ان کو چھونا یا ان کو غسل دینا یا ان کو کفنانا یہ کوئی بہت الگ اور عجیب بات ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ ان کے قریب ترین لوگوں نے ان کو غسل دیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایک میاں اپنی بیوی کو اور ایک بیوی اپنے میاں کو غسل دے سکتی ہے۔ یہ بہت ہی دردناک بات ہے کہ ہمارے وہ قریب ترین محبوب رشتے جنہوں نے ساری عمر ہماری حفاظت کی ہوتی ہے، ہم ان کو اس خاص ضرورت کے وقت پر اوروں کے ہاتھوں میں چھوڑ دیں کہ وہ ان کے آخری رسومات ادا کریں۔ اس میں ہم سب کو اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ آخری رسومات زیادہ حقدار ہیں اس چیز کے کہ قریب ترین لوگ ادا کریں۔ اس کے ساتھ آپ کو غسل کے پانی کی تیاری کا طریقہ بتاتے ہیں۔ بیری کے پتوں کو کسی چھلنی میں دھو کر الگ سے تھوڑے پانی میں جوش دلا لیں، پھر یہ پانی چھان کر غسل کے پانی کی تمام بالٹیوں میں ملا دیں۔ داؤدی کہتے ہیں کہ بیری کے پتوں کو پیس لیا جائے اور اسے غسل کے پانی میں ملا دیا جائے۔ قرطبی کہتے ہیں کہ بیری کے پتوں کو پانی میں ڈال کر خوب ہلایا جائے یہاں تک کہ ان کی جھاگ نکل آئے، پھر اس کے جسم کو ملا جائے۔ پھر یہ کہ الہدا کے موجود کردہ جو کفن کے پیکٹس ہیں ان میں کیونکہ آلریڈی بیری کے پتے خشک کر کے محفوظ کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو اگر تازہ پتے موجود ہیں اور آپ ان کو ابال کر ڈال رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز آپ کفن کے پیکٹ میں سے بیری کے پتوں کو نکال کر ململ کے کپڑوں میں باندھ کر اور نیم گرم پانی کی بالٹی میں چھوڑ سکتے ہیں تاکہ ان کا جو رس ہے اور جو ان کا اثر ہے وہ پانی میں شامل ہو جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ غسل سے پہلے میت کی صفائی کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میت کے پیٹ پر ہاتھ پھیرنا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے لگا تو میں نے وہ چیز دیکھنے کے لیے جو عموماً اس وقت میں میت سے خارج ہو جاتی ہے، یعنی فضلہ وغیرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر اچھی طرح ہاتھ پھیر کر دیکھا، یعنی استنجا کروایا، مگر کچھ نظر نہ آیا، یعنی انہیں کچھ پتہ نہ چلا۔ آپ حین بھی اور میتن بھی پاکیزہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اسی طرح اعضائے وضو کو اور دائیں اعضاء کو پہلے دھونا چاہیے۔ ام عطیہ کہتے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی میت کو غسل دلانے کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں طرف سے اور اعضائے وضو سے غسل کو شروع کرو۔ پھر کفن کے انتخاب کے بارے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ سفید رنگ کے کپڑے میں کفن دینا مستحب ہے۔ آپ نے فرمایا، سنن ترمذی کی حدیث ہے، سفید لباس پہنا کرو، یہ تمہارا بہترین لباس ہے، اور اپنے مردوں کو اس میں کفن دیا کرو۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کا ذمہ دار بنے تو وہ اس کو اچھے سے کفن دے، کیونکہ وہ اپنے کفنوں میں اٹھائے جائیں گے اور اپنے کفن میں ایک دوسرے کو ملیں گے۔ پھر اسی طرح سے حدیث کے مطابق 3 کپڑوں میں کفن دینا مستحب ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید سوتی سہولیہ یمن کی بنی ہوئی ہلکی دھاری دار چادروں میں کفن دیا تھا، جس میں قمیض نہ تھی نہ ہی امامہ تھا، بس انہی چادروں میں انہیں لپیٹ دیا گیا تھا۔ مراد کیا ہے کہ کفن سلا ہوا نہیں تھا۔ پھر اسی طرح سے احرام کی حالت میں کفن دینا۔ ایک صحابی میدان عرفات میں اچانک اپنی سواری سے گر گئے اور اونٹنی نے ان کی گردن توڑ دی اور آپ وہیں وفات پا گئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے بیری اور پانی کے پتوں سے غسل دے کر 2 کپڑوں میں کفن دو،
دوسری روایت میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے دونوں کپڑوں یعنی احرام میں اور خوشبو نہ لگاؤ اور نہ ہی اس کا سر اور چہرہ چھپاؤ، یہ قیامت کے دن تلبیہ کہتا ہوا اٹھے گا۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ محرم عورت میت کو بھی 3 چادروں میں ہی کفنایا جائے گا۔ میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا یا وضو کرنا مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی میت کو غسل دے وہ بعد میں خود غسل کر لے، اور جو اس کو اٹھائے وہ وضو کر لے۔ پھر اسی طرح ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جنازے کو جلد دفنانے کی ہدایت ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازہ لے جانے میں جلدی کیا کرو، اس لیے کہ اگر وہ نیک ہے تو تم اس کو بھلائی کی طرف نزدیک کر رہے ہو، اور اگر وہ اس کے سوا ہے تو وہ ایک شر ہے جسے تم اپنی گردنوں سے اتار رہے ہو۔ پھر اسی طرح سے یاد رکھیے کہ میت کو دور دراز کے ملک سے لا کر اس کے آبائی گاؤں یا ملک میں لا کر دفن کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص مدینہ میں فوت ہوا جس کی مدینہ کی پیدائش تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھی، پھر فرمایا کاش کہ اپنی جائے پیدائش کے علاوہ کسی اور سرزمین میں انتقال ہوتا۔ ایک شخص نے عرض کیا کیوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا جب آدمی کا انتقال اپنی پیدائش کے مقام کے سوا دوسرے ملک میں ہوتا ہے تو اس کی پیدائش کے مقام سے لے کر موت کے مقام تک اس کو جنت میں جگہ دی جاتی ہے۔ پھر میت کے حق میں اچھی گواہی دینی چاہیے۔ جب کسی کی موت کی خبر ملے تو اس کے بارے میں اچھی بات منہ سے نکالی جائے، خیر کے کلمات نکالے جائیں، اور اس کی برائیوں کو ڈھانپا جائے اور اس کی تعریف کی جائے، اور اچھے اعمال پر بغیر مبالغہ کے اس کی اچھی عادات کا ذکر کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو اس کی اچھی خصلتوں کی تعریف کی گئی، لوگوں نے اس کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا اس پر جنت واجب ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اور جنازہ گزرا تو اس کی بری خصلتوں کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر جہنم واجب ہو گئی، تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ آپ نے کیا فرمایا؟ تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ تو ہمیں ضرور ہی اس دنیا سے چلے جانے والے انسان کے لیے اچھے الفاظ میں ہی زبان کھولنی چاہیے۔ پھر میت کے لواحقین کے ساتھ تعزیت کرنا بھی مسنون ہے۔ محمد بن عمر بن حزم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن کسی مصیبت میں اپنے مومن بھائی کو تسلی یا مدد دیتا ہے، اس سے تعزیت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عزت کا لباس پہنائے گا، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ تعزیت میں مسنون الفاظ استعمال کیے جائیں۔ حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب۔ اللہ کا ہی ہے جو کچھ اس نے لے لیا، اسی کا ہے جو اس نے دیا تھا، اور اسی کے ہاں ہر چیز کا وقت مقرر ہے، اور ان کو بتا دو کہ وہ صبر کریں اور اجر و ثواب کے طلبگار ہوں۔ پھر میت کی طرف سے صدقہ جاریہ ہیں کچھ چیزیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ بے شک ہم ہی زندہ کریں گے مردوں کو، اور ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا، اور ان کے آثار کو، اور ہر چیز کو شمار کر کے رکھا ہوا ہے ہم نے ایک کتاب میں جو بالکل واضح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جائے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے۔ وہ منقطع نہیں ہوتے: صدقہ جاریہ، یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ تو ہم سب کو اپنی زندگی میں اپنے لیے صدقہ جاریہ کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ قبر میں جو نیک اعمال ہیں وہی مومن کی حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میت کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو یقیناً وہ ان کے پیٹھ پھیرنے کے وقت ان کے جوتوں کی آواز کو سنتا ہے، سو اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرہانے ہوتی ہے، اور روزہ اس کی دائیں طرف ہوتا ہے، اور زکوٰۃ اس کی بائیں طرف ہوتا ہے، اور دیگر نیک کام، صدقہ، صلہ رحمی، نیکی اور لوگوں سے احسان
اس کے دونوں پاؤں کے پاس ہوتے ہیں. سو اس کے سرہانے کی طرف سے آیا جاتا ہے تو نماز کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں. پھر اس کے دائیں طرف سے آیا جاتا ہے تو روزہ کہتا ہے کہ میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں. پھر اس کی بائیں طرف سے آیا جاتا ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے کہ میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں. پھر اس کے دونوں پاؤں کی طرف سے آیا جاتا ہے تو نیک اعمال یعنی کہ صدقہ، صلہ رحمی، نیکی اور لوگوں سے اچھا سلوک کہتے ہیں کہ میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں ہے. طبرانی کی روایت ہے آدمی کے پاس اس کی قبر میں آیا جاتا ہے، پس جب اس کے سرہانے کی طرف سے آیا جاتا ہے تو اس کو قرآن کی تلاوت دھکیل دیتی ہے، اور جب اس کے دونوں ہاتھوں کی طرف سے آیا جاتا ہے تو صدقہ اس کو دھکیل دیتا ہے، اور جب اس کے پاؤں کی طرف سے آیا جاتا ہے تو اس کا مسجدوں کی طرف جانا اسے دھکیل دیتا ہے، یعنی اللہ کی عبادت کی طرف جانا. پھر یاد رکھیے کہ جب سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو صدقہ جاریہ کے یہ اعمال آپ کی قبر میں آپ کی مفارقت کرتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی صحبت میں ہوتے ہیں. ہمیں اپنے لفظوں اور اپنے کاموں کو آن کرنا چاہیے کیونکہ ہم ان کو قبر تک ساتھ لے کر جائیں گے. پھر قیامت کے دن کچھ سوال ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے کے پاؤں نہیں ہلیں گے یہاں تک کہ وہ چند سوالوں کا جواب نہ دے دے، یہاں تک کہ اس سے کچھ سوال نہ پوچھ لیے جائیں اس کی زندگی کے بارے میں کہ اس نے اس زندگی میں کیا کیا، اس کے علم کے بارے میں کہ اس نے اپنے علم کے ساتھ کیا کیا، یعنی جو علم حاصل کیا اس پہ عمل کیا کہ نہیں، اس کے مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. پھر اسی طرح جوانی کا بھی ہمیں ملتا ہے کہ خاص طور پر جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جوانی کہاں گزاری، اور جسم کے بارے میں کہ اس نے کس کام میں اس کو تھکایا. چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے. الہدا کی طرف سے میت کے غسل اور اس کے کفن کا انتظام الحمدللہ مختلف مواقعوں پر کیا جاتا ہے. اس میں کرونا کی طرف سے یا پھر پولیس کیس کی طرف سے جو میت ہوتی ہے اس کو غسل نہیں دیا جاتا. اور پھر یہ کہ غسل دیتے وقت خاص طور پر صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے. میت کو تختے پر لٹاتے اور بٹھاتے وقت اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ان کے اعضاء اور ان کی اگر ضعیف ہیں یا پھر بیماری کی وجہ سے کچھ ایسے حالات ہیں کہ ان کے جسم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے یا پھر کوئی نقصان نہ پہنچے، کوئی ہڈی نہ ٹوٹ جائے. ایکسیڈنٹ یا کسی بھی حادثے کا شکار ہو جانے یا جل جانے والی میت کو بوقت ضرورت غسل کے بجائے تیمم بھی کروایا جا سکتا ہے. پھر کفن کی 3 چادریں اگر میسر نہ ہوں تو ایک چادر میں بھی دفنایا جا سکتا ہے. پھر میت کے کسی حصے سے اگر خون یا کوئی فاسد مادے کی اخراج ہو رہی ہے تو اس کے لیے پٹی یا روئی یا پیمپر وغیرہ کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے. پھر میت کی جیولری یا کپڑے وغیرہ اتار کر ورثاء کے حوالے کر دینے چاہیے. ممنوع اوقات ہیں کچھ، طلوع آفتاب، غروب آفتاب اور رات کے وقت دفنانے سے گریز کرنا چاہیے سوائے انتہائی مجبوری کے. پھر یاد رکھیے کہ 3 دن سے زیادہ کسی میت پر سوگ منانا جائز نہیں سوائے بیوہ کے جس کی عدت کی مدت 4 ماہ 10 دن ہے. پھر غسل، تکفین اور تدفین کے معاملات میں غیر مسنون کاموں سے بچنا چاہیے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت طریقے سے اپنی زندگی گزارنے اور واپسی کے سفر کو اختیار کرنے کی توفیق دے. انشاءاللہ العزیز اب آپ کو باقاعدہ ایک ڈیمو میں میت کو نہلانے اور اس کو کفن دینے کے مسنون طریقے کو انشاءاللہ العزیز دکھایا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وفات کی خبر ملتے ہی سب سے پہلے آنکھیں بند کریں اور اس کے بعد تھوڑی کے نیچے سے ایک پٹی گزارتے ہوئے سر کے اوپر گرہ لگا دیں تاکہ میت کا منہ کھلا نہ رہے. اس کے بعد ہم میت کے دونوں پیروں کے انگوٹھوں پر بھی ایک گرہ لگائیں گے. اگر میت نے کوئی جیولری پہنی ہے تو اس کو کوشش کیجئے کہ کاٹ کے اتار دیں تاکہ میت کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اس کے بعد میت کے کپڑوں کو کاٹنے کا مرحلہ آتا ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس طرح سے چوک میں سے
کینچی کے ساتھ کاٹتے ہوئے اوپر بغل تک لے جائیں۔ ہر مرحلے میں خاص طور پر میت کے سطر اور اس کے پردے کا خاص اہتمام کیا جائے گا۔ بالکل اسی طرح سے دوسری طرف سے بھی کاٹ دیں گے۔ شلوار کو بھی اسی طرح کاٹ کے الگ کیا جائے گا۔ طریقہ کار یہ ہوگا کہ پائنچے سے کاٹنا شروع کریں گے اور اوپر تک لے جائیں گے۔ اس کے بعد میت کے کپڑوں کو الگ کر کے چادر کے اندر سے ہی اوپر سے بھی اتار دیں گے اور ہلکا سا ایک طرف سے میت کو اٹھا کے اس کے نیچے کے کپڑوں کو بھی نکال لیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس سارے کام کے لیے میت کے اوپر کوئی ایسی گہرے رنگ کی یا پھولدار چادر ہو جس سے اس کا سطر محفوظ رہے، اور اس کے بعد یہ اترے ہوئے کپڑے آپ لواحقین کو واپس کر دیں، اور اگر وہ ڈسپوز آف کرنے کا کہیں تو پھر آپ ان کو ڈسپوز آف کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آئیں گے میت کے غسل کی طرف۔ چادر سمیت میت کو اٹھا کر نہانے والے تخت کی طرف اوپر لٹایا جائے گا۔ میت کے احترام، اس کے سطر کا ہر مرحلے پر خیال رکھا جائے گا۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تختے کا جو رخ ہے وہ سر کی جانب سے تھوڑا اوپر ہونا چاہیے اور پیروں کی جانب سے تھوڑا نیچے ہو، تاکہ جو پانی ہے وہ فلو کے ساتھ، یا گندگی یا کوئی بھی چیز، وہ فلو کے ساتھ پاؤں کی طرف سے بہہ جائے۔ کا انتخاب کرتے ہوئے کچھ باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ یہ جگہ صاف ستھری اور ہموار ہو، اور غسل کی جگہ کا انتخاب کرتے وقت پانی کے نکاس کو چیک کرنا بھی ضروری ہے۔ پھر غسل دینے کی جگہ اتنی کشادہ ہو کہ میت کے تختے کے علاوہ اطراف میں غسل میں مدد دینے والوں کے بیٹھنے اور غسل کا سامان، بالٹیاں وغیرہ رکھنے رکھانے میں دقت نہ ہو۔ پردے کا مناسب انتظام کرنا چاہیے۔ گھر میں اگر غسل خانہ اتنا بڑا نہیں ہے تو کسی بھی کھلی جگہ، کمرے یا برآمدے وغیرہ میں عارضی طور پر کچھ پردے کا اہتمام کر کے غسل کا بندوبست کیا جا سکتا ہے۔ جائے غسل کو اوپر سے ڈھانپنا ضروری ہے۔ میت کو نہلانے والا تختہ سر والی جانب سے قدرے اونچا رکھیے تاکہ استعمال شدہ پانی بہتا رہے، اور اس کے سر کی طرف تختے کے نیچے اونچا کرنے کے لیے 2 اینٹیں بھی رکھی جا سکتی ہیں۔ غسل کرانے والوں کے قریب استعمال شدہ اشیاء ڈالنے کے لیے کوئی ردی کی ٹوکری یا ڈبہ یا کوئی لفافہ ایسا ہونا چاہیے جس کے اندر ویسٹیج کو آپ ساتھ ساتھ ڈسپوز آف کریں۔ اور پھر ہم آتے ہیں پانی کی طرف کہ غسل کا پانی آپ کو کیسے تیار کرنا ہے۔ بالٹیوں میں یا ٹب یا کسی بھی بڑے برتن میں وافر مقدار میں پانی رکھیں تاکہ دوران غسل ختم ہونے کا امکان نہ ہو۔ اسی طرح غسل کا پانی پاک اور صاف ہو۔ بوقت ضرورت پانی کو نیم گرم کریں۔ بیری کے پتوں کو کسی چھلنی میں دھو کر الگ سے تھوڑے پانی میں ایک جوش دلایا جا سکتا ہے، اور اگر وہ تازہ نہیں ہیں، جیسے کفن کے پیکٹ میں بیری کے پتے سوکھ جاتے ہیں، تو ان کو ہم نے ململ کے کپڑے میں ڈال کے اس طرح سے نیم گرم پانی کے اندر ڈپ کریں گے تاکہ پانی کے اندر ان کا اچھا سا اثر چلا جائے۔
اسی طرح پانی کی ایک بالٹی میں کافور بھی ملا کر الگ سے ایک طرف رکھیں۔ اس پانی کو آخری بار میت پر سے بہایا جائے گا، یعنی یہ وہ پانی ہوگا جو کہ تیسری، پانچویں یا ساتویں مرتبہ بہایا جاتا ہے۔ کافور مختلف فارم میں آپ کو ملتا ہے، اس طرح سے اس کے چھوٹے سے پارٹس کر کے مکس کر کے آپ پانی میں ڈال کے رکھ سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں جو ہیں وہ غسل کرانے والے لوگوں کے حوالے سے ہم سب کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ بہت سارے افراد ایک جگہ پر اکٹھے نہ ہوں، 2 لوگ جو ان کی مدد کر سکتے ہیں، زیادہ لوگوں کی اس جگہ پہ موجودگی جو ہے وہ مکروہ ہے۔ غسل کرانے والوں کے لیے باوضو ہونا مستحب ہے، اور اگر آپ غسل خانے میں یا بیت الخلاء میں کرنے لگے ہیں تو پھر مسنون دعا پڑھ لیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ میت پر گہرے پرنٹ کا یا کسی گہرے رنگ کا کوئی ایسا چادر یا کوئی کپڑا ڈال دیا جائے تاکہ اگر وہ گیلا ہو جائے یا گیلا ہونے پر بھی وہ سطر کا لحاظ رہے، سطر ظاہر نہ ہو میت کا۔ پھر یاد رکھیے کہ میت کو کپڑے کے نیچے سے ہاتھ پھیر کر غسل دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ ہاتھ پر کوئی تھیلی چڑھا سکتے ہیں یا ربڑ یا پلاسٹک کے دستانے پہنے ہوئے ہوں، اور ایکسٹرا دستانے اور تھیلیاں اپنے پاس رکھیے تاکہ استنجا کرانے کے بعد آپ وضو کے لیے نیا دستانہ استعمال کر سکیں۔ یاد رہے کہ غسل کرانے والوں کو دوران غسل آپس میں غیر ضروری باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور اس موقع پر کوئی دعائیں وغیرہ پڑھنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں غسل کے طریقے کی طرف۔ میت کو بستر سے غسل کے تختے تک اور پھر غسل کے بعد کفن بچھائے ہوئے گھاٹ پر ڈالنے کے لیے آپ نے دیکھا کہ چادر سمیت اٹھایا جائے گا۔ اگر خاتون میت کو اٹھانے میں مشکل درپیش ہو تو موٹی چادر سے ڈھانپ کے میت کے محرم مرد حضرات سے آپ مدد لے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نہلانے والے میت کا سر اٹھا کر آہستگی سے اسے بیٹھا ہونے کے قریب کریں، پھر اس کے پیٹ کو اطراف سے نرمی سے دبائیں تاکہ جو کچھ نکلنے کے قریب ہو وہ نکل جائے، اور اس موقع پر کثرت سے پانی ڈالا جائے تاکہ جو کچھ نکل رہا ہے وہ ساتھ ساتھ بہہ جائے۔ پھر غسل دینے والا اپنے ہاتھ پر کپڑا باندھ کر یا کپڑے کی تھیلی یا ربڑ کے دستانے چڑھا کر میت کی طہارت یعنی استنجا بھی کرائے گا۔ کوئی نجاست رہ گئی ہوگی تو اسے اچھی طرح میت کے جسم پر سے صاف کرے گا۔ آپ یہ کام مٹی کے ڈھیلوں سے کریں تو زیادہ مناسب ہے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو کاٹن کو گیلا کر کے بھی استنجا کرایا جا سکتا ہے۔ استنجا کرانے کے بعد خوب پانی بہائیں تاکہ تختے پر سے اگر کوئی نجاست ہے تو وہ نکل جائے۔ اب ہاتھ پر سے آپ دستانے کو بدلیں اور اس کے بعد صاف اور پاک تھیلی یا دستانہ ہاتھ پر چڑھا لیں۔ اب سب سے پہلے ہم خاتون میت کے غسل سے پہلے بندھے ہوئے بالوں کو کھولیں گے۔ اگر کوئی کیچر ہے تو اس کو اتار دیں گے، کیچر یا پونی وغیرہ کو اتار کے بالوں کو کھول دیں۔ اسی طرح غسل کروانے والے غسل کی نیت کر کے بسم اللہ پڑھیں اور دائیں طرف سے شروع کراتے ہوئے پہلے وضو کرائیں۔ دوران وضو میت کی کلی نہیں کرائی جائے گی، نہ ناک میں پانی ڈالا جائے گا، اس کے بجائے کاٹن یا کپڑے کو یا روئی کے پھائے کو پانی سے تر کر کے اس سے میت کے دانتوں اور اس کے نتنوں کو صاف کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ ناک اور دونوں کانوں میں صاف روئی لگا دیں تاکہ سر کے بال دھونے یا غسل کرانے کے دوران یا چہرے کو صاف کرنے کے دوران پانی اندر داخل نہ ہو، بعد میں پھر اس روئی کو ہم نکال دیں گے۔ اب سب سے پہلے میت کے بال دھوئیں، صابن یا شیمپو سے سر یا پھر داڑھی کے بالوں کو آہستہ آہستہ انگلیاں پھیر کر دھوتے جائیں، اور باقی تمام غسل جو ہے وہ پھر کپڑے کے نیچے سے ہاتھ ڈال کر کیا جائے گا۔
غسل کراتے ہوئے اس بات کا اہتمام کریں کہ خاص طور پر حدود سطر پر نظر نہیں پڑنی چاہیے اور نہ ہی خالی ہاتھ سطر کو مس ہونا چاہیے۔ پہلے میت کے جسم کے دائیں حصے کو صابن سے دھوئیں، گردن کی طرف سے لے کر دائیں پاؤں تک، اسی طرح بائیں طرف سے بائیں پہلو کو بل ہلکی سی کروٹ دلائیں گے، ہلکی سی کروٹ کے ساتھ آپ موڑ کے ان کا بایاں حصہ بھی اوپر اور نیچے سے پاؤں تک دھو لیں گے۔ یاد رکھیے کہ جو غسل ہے یہ طاق مرتبہ دلایا جائے گا۔ تین مرتبہ دونوں طرف سے کروٹ دلوا کے دھلوانے کے بعد آخری بار غسل دینے کے لیے کافور والا پانی میت پہ ڈالنا مسنون ہے۔ اگر کوئی کافور نہ ملے سم ٹائم تو کوئی بھی خوشبو پانی میں ملا کر وہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ اب میت کو تولیے سے خشک کر کے اوپر خشک چادر ڈال کر گیلی چادر نکال دیں۔ چادر کے نیچے سے ہی میت کو تولیے سے خشک کرنے کا اہتمام کریں اور اوپر خشک چادر ڈال کر گیلی چادر دھیان سے نکال دیں، اس طرح سے کہ میت کے سطر پہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ اور اسی طرح سے میت کے نیچے بھی ایک خشک چادر بچھانی ہوتی ہے، اور اس کا جو سٹیپ ہے وہ انتہائی احتیاط کے ساتھ اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ میت کو ایک طرف سے پہلے اوپر کیا جاتا ہے اور چادر کو اس کے نیچے اکٹھا کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد میت کو درمیان سے دوسری طرف سے کروٹ ہلکی سی کروٹ دلوائی جاتی ہے اور نیچے سے چادر کو کھینچا جاتا ہے۔ اس طرح سے گیلی چادر نکال دی جاتی ہے۔ اس کے بعد خاتون میت کے غسل کے بعد بالوں کی 3 چوٹیاں یا لٹیں بنا کر ان کو گردن کے نیچے یا پھر پیچھے کو ڈالی جا سکتی ہیں، کنگھی بھی کی جا سکتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں میت کو کفن دینے کی طرف۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہاں چارپائی کے درمیان ہم نے تین بڑی چادریں اور ان کے درمیان یعنی ان چادروں سے پہلے 3 پٹیاں درمیان میں رکھی جائیں گی۔ چادر کی لمبائی میت کے قد کی لمبائی سے کم از کم 1 فٹ بڑی ہونی چاہیے تاکہ سر اور پاؤں کی جانب سے باندھی جا سکیں۔ اب تختہ غسل سے میت کو اٹھانے کے لیے جو طریقہ کار استعمال کیا جائے گا کہ 2 افراد نیچے والی چادر کو سر اور پاؤں کی طرف سے پکڑیں گے اور 2 افراد چادر کے نیچے سے کمر کی جگہ پر تولیہ یا کوئی مضبوط کپڑا ڈال کر یا اگر آسانی ہے تو ہاتھ کے ساتھ میت کو اٹھا کے چادر کے ذریعے یعنی چادر کو پکڑیں گے اور میت کو اٹھا کر اس چارپائی پر رکھیں گے جس پر پہلے سے کفن بچھا ہوا ہوتا ہے۔
اب میت کی کروٹ دلا کر نیچے کی چادر کو نکالیں گے۔ یاد رکھیے اوپر کی چادر ابھی نہیں ہٹائیں گے اور سطر کا دھیان رکھیں گے، کیونکہ اس کے اندر سے ہی کفن لپیٹا جائے گا۔ چادر نکال لینے کے بعد پہلی چادر لپیٹتے وقت احتیاط سے اس کو اس طرح نکالا جائے کہ میت کا سطر واضح نہ ہو۔ سب سے پہلے اوپر والی چادر سے خاتون میت کے چہرے اور سر کے علاوہ باقی سارے جسم کو اچھی طرح لپیٹیں گے، اور یہ سارا کام چادر کے نیچے سے سطر کا خیال رکھتے ہوئے ہی کیا جائے گا۔ اور چادر کے اوپر والے حصے سے سر اور بالوں کو ہم سکارف کی طرح لپیٹیں گے، جیسے کالر کو فولڈ کرتے ہیں اس طرح سے ہم اس کو فولڈ کر کے رکھیں گے۔ اور اس کے بعد دوسری چادر کو سر سے پاؤں تک لپیٹیں گے۔ یاد رکھیے چادر کو لپیٹنے کے طریقہ کار میں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم جب اس کو ریپ کر رہے ہیں تو اچھے سے میت کے نیچے تک لے کر جائیں۔ دوسری چادر کو بھی سر سے پاؤں تک لپیٹ دیں۔ اب ہم آخری چادر کو لپیٹنے کے بعد سر اور پیروں کے درمیان، یعنی 3 پٹیاں جو ہم نے چارپائی پہ رکھی تھیں، کفن کو اچھے سے ریپ کریں گے۔ سر، پاؤں اور کمر کی پٹیوں کو باندھ کر اس طرح سے گرہ لگائیں گے کہ قبر میں لٹانے کے بعد یہ گرہیں آسانی سے کھولی جا سکیں گی۔ کفن لپیٹنے سے پہلے میت کی بغل میں یا پھر اس کے سینے پہ کوئی خوشبو یا کافور ملی جا سکتی ہے، اور میت کو کفن میں لپیٹنے کے بعد بھی 3 بار خوشبو کی دھونی دینا ثابت ہے۔ یہ ممکن نہ ہو تو کوئی عطر وغیرہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ کچھ احتیاطیں ہیں جن کا ہمیں دھیان رکھنا ہوتا ہے۔ ہر چادر جو ہر کپڑا لپیٹ رہے ہیں اس کو قدرے مضبوطی سے لپیٹیں گے، اور اس کا پلڑا خوب پیچھے تک کیا جائے گا تاکہ تدفین کے وقت وہ کھل نہ سکے۔ کفن لپیٹتے وقت ہر کپڑے کا بایاں حصہ اندر اور دایاں حصہ اوپر آئے گا۔ پھر اسی طرح چادر سمیت تختے یا گھاٹ پر لٹا کر چادر نکال دینے کے طریقے پہ خاص توجہ دی جائے گی کہ چادر کو تہہ کر کے پہلو کے بل کروٹ کے نیچے جتنا ہو سکے نیچے کیا جائے گا، اور اسی طرح میت کو دوسرے رخ پر موڑ کر پوری چادر کو آہستہ سے نکالا جائے، اور اس سارے عمل میں اس کے سطر کا خیال رکھا جائے گا۔